بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس مجلس کا عنوان ہے سجدہ تلاوت کا شرعی حکم اور چند اہم معاملات۔ اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کچھ بھائی بہنوں کی طرف سے سوالات آئے تھے جس میں مختلف معلومات ان کو درکار تھیں، ان کو کچھ ترتیب دے کر اور ان میں کچھ مزید اضافہ کر کے سوالات میں نے جب مرتب کیا تو میرے سامنے 12 سوالات جمع ہوئے۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ آپ صاحبان کے لیے ان 12 سوالوں کے جوابات پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو وہ سوالات سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ان کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دوسرا، کیا یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ تیسرا، اگر سجدہ تلاوت کر سکنے میں کوئی رکاوٹ ہو تو کیا بعد میں اس کی قضا ادا کرنا ضروری ہے؟ چوتھا، سجدہ تلاوت میں جاتے ہوئے اور اس میں اٹھتے ہوئے تکبیر کہنے کا کیا معاملہ ہے؟ پانچواں، سجدہ تلاوت میں کیا پڑھا جانا چاہیے؟ چھٹا، کیا سجدہ تلاوت کے لیے طہارت یعنی وضو اور پاکیزگی شرط ہے؟ ساتواں سوال ہے کہ کیا سجدہ تلاوت کرنے کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ آٹھواں سوال، اگر قرآن پڑھنے والا سجدہ تلاوت نہ کرے تو کیا سننے والا سجدہ تلاوت کرے گا؟ نواں سوال، کیا ریکارڈڈ تلاوت سنتے ہوئے سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے؟ دسواں سوال، اگر کوئی عورت سر ڈھانپے بغیر تلاوت کر رہی ہے اور سجدے والی آیت پڑھتی ہے یا کسی اور کی تلاوت سن رہی ہے اور وہ قاری سجدہ کرتا ہے تو کیا یہ عورت سر ڈھانپے بغیر سجدہ کر سکتی ہے؟ 11واں سوال، کیا سجدہ تلاوت کرنے کے بعد سلام پھیرا جانا چاہیے؟ اور آخری سوال، 12واں سوال، قرآن کریم میں سجدہ تلاوت والے کتنے مقامات ہیں؟ یہاں سے آگے چلنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس بیان میں آپ لوگوں کے سامنے بات کو مختصر رکھ کے چلوں گا انشاءاللہ۔ تفصیلات جاننے کے لیے آپ اس بیان کے کتابی مضمون کا مطالعہ فرمائیے گا جو کہ میرے بلاگ پر موجود ہے، اور انشاءاللہ اس کا ربط آپ کو مہیا کر دیا جائے گا۔ تو پہلے 3 سوالات کہ سجدہ تلاوت کا شرعی حکم کیا ہے، کیا یہ فرض ہے یا واجب ہے، اور اگر سجدہ تلاوت کر سکنے میں کوئی رکاوٹ ہو تو کیا بعد میں اس کی قضا ادا کرنا ضروری ہے، ان 3 سوالات کا جواب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے بارے میں درست حکم، درست بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت مستحب ہے، جسے کچھ فقہا کے ہاں سنت موقدہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا کہنا درست ہے یا نہیں، یعنی مستحب اور سنت موقدہ میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ یہاں میں اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہتا، اس وضاحت کا مقام نہیں ہے یہ۔ اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ کسی سامع کے، کسی سننے والے کے ذہن میں کوئی شک نہ رہے کہ فلاں نے تو سنت موقدہ کہا ہے اور یہ عادل سہیل اس کو مستحب کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح فرض اور واجب میں بھی شرعی اعتبار سے کوئی فرق نہیں، دونوں الفاظ مترادف ہیں، یعنی ہم معنی اور ہم مفہوم ہیں۔ یہ سمجھنا کہ فرض اور واجب الگ الگ درجات والے کام ہیں، ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہمارا موضوع یہ چیزیں نہیں ہیں، سرراہ یہ معلومات آپ کو دی گئیں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے اور انشاءاللہ کوئی شک نہ رہے۔ تو بہرحال سجدہ تلاوت کا شرعی حکم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب سجود القرآن میں ہے، صحیح مسلم کتاب المساجد میں ہے۔ تو چونکہ یہ سنت مبارکہ میں سے ہے تو اسے ترک کرنے پر، چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ اسے چھوڑنے کے پیچھے سنت کے معمولی یا غیر اہم ہونے کا کوئی عقیدہ یا باطل خیال نہ ہو، جیسا کہ عموماً لوگ کہتے اور سمجھتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، گویا کہ ان کے سامنے سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو اپنا لیا، چھوڑ دیا سو چھوڑ دیا۔ اگر سنت کے معمولی یا غیر اہم ہونے کی نظریے سے، عقیدے سے سنت کو ترک کیا جائے تو وہ گناہ کا سبب ہے۔ سنت کو ترک کرنا کسی جگہ پہ اس پر گرفت نہیں ہوگی کیونکہ وہ فرض نہیں کی گئی، لیکن اس کو غیر اہم سمجھ کر، معمولی چیز سمجھ کر چھوڑنا سنت ہی تو ہے، یعنی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، کر لو کر لو، نہ کر لو نہ کر لو، ایسا سوچ، ایسا سمجھ کر سنت کو ترک کرنا، سنت کو چھوڑنا قابل گرفت ہے، گناہ ہے۔ جی،
تو سجدہ تلاوت مستحب ہے، یعنی ایسا عمل جسے کرنا پسند کیا گیا اور جس کے چھوڑنے پر کوئی وعید یعنی کسی گناہ یا عذاب کی کوئی خبر نہیں ہے، اور نہ ہی اسے کرنے کا کوئی حکم دیا گیا ہے۔ یہاں تک یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سنت میں سے ہے اور مستحب ہے، پسند کیا گیا ہے اس عمل کو کرنا، لیکن اس کو فرض قرار نہیں دیا گیا، اور نہ ہی اس کے چھوڑنے پر کسی سزا، کسی گناہ، کسی عذاب کی کوئی خبر دی گئی ہے۔ سجدہ تلاوت کے مستحب ہونے کے بہت سے دلائل ہیں، ان میں سے ایک آدھ کا ذکر کر کے آگے چلتے ہیں، باقی آپ مضمون میں پڑھ سکتے ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم یسجد فیہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورۃ النجم تلاوت کی تو انہوں نے اس کی تلاوت سننے کے دوران میں کہیں بھی سجدہ نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری کی کتاب سجود القرآن باب نمبر 6 میں یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن دارمی، مسند احمد اور سنن دارقطنی کی روایات میں بھی ہے، اور وہاں پہ یہ اضافہ بھی ملتا ہے کہ فلم یسجدوا منا احد، اور ہم میں سے کسی ایک نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ یہ سنن دارقطنی کی روایت میں ہے، کتاب الصلاۃ باب نمبر 4۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اس عمل کی کوئی فرضیت نہیں ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سنا، اور یہاں سے ایک چیز اور بھی پتہ چلتی ہے کہ فلم یسجد منا احد، یعنی قاری نے سجدہ نہیں کیا تو سننے والا بھی، سامع بھی سجدہ نہیں کرتا۔ دیگر احادیث شریفہ جاننے کے لیے آپ مضمون کا مطالعہ ضرور فرمائیے گا۔ یہاں تک یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سجدہ تلاوت کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ فرض نہیں، واجب نہیں، بلکہ مستحب یا دیگر الفاظ میں، دیگر اصطلاح میں سنت مؤکدہ ہے۔ ایک بہت ضروری بات جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں لیکن اس کا تکرار کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ گو کہ سنت کو معمولی کام یا غیر اہم نہ سمجھتے ہوئے سجدہ تلاوت کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ہر ایک مسلمان کو یہ یاد رکھنا ہی چاہیے کہ اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ جمیعاً کے ہاں سجدہ تلاوت ادا کرنا ہی ان کا معمول تھا، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی یہ معمول اپنائے۔ جی اگر کسی وقت کسی وجہ سے سجدہ تلاوت نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی چھوڑے ہوئے سجدہ تلاوت کی کوئی قضا ہے۔ چوتھا سوال تھا ہمارا کہ سجدہ تلاوت میں جاتے ہوئے اور اس میں سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہنے کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت میں جاتے ہوئے تکبیر کہی جائے گی، اس میں سے واپس سر اٹھاتے ہوئے یا اٹھتے ہوئے تکبیر کہنے کی کوئی دلیل میسر نہیں۔ جی لیکن اگر سجدہ تلاوت دوران نماز ہو تو پھر سجدے میں جاتے ہوئے اور اس سے واپس سر اٹھاتے ہوئے بھی تکبیر کہی جائے گی، کیونکہ یہ معاملہ نماز کے اندر کا ہے، اور نماز میں کیے جانے والے سجدوں میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہی طریقہ مقرر فرمایا گیا ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے میں سے سر اٹھاتے ہوئے دونوں ہی مقامات پر تکبیر کہی جائے گی، اور آج تک کسی اختلاف کے بغیر ساری ہی امت کا اس پر عمل ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت میں کیا کہا جائے، کیا پڑھا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سجدوں میں مختلف الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور حمد فرمایا کرتے تھے۔ ہم ان میں سے کوئی بھی الفاظ سجدہ تلاوت میں کہہ سکتے ہیں۔ احادیث شریفہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نماز میں کیے جانے والے سجدوں میں کی گئی تحمید کے ایک حصے میں، یعنی حمد کے ایک حصے میں کچھ اضافہ فرما کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ تلاوت میں بھی وہی حمد فرمایا کرتے تھے اور وہ اضافہ ذکر فرمایا کرتے تھے۔ لہذا سنت شریفہ کی زیادہ بہتر مطابقت کے لیے مناسب یہی ہے کہ سجدہ تلاوت میں تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی کے بعد یہ ہی کہا جائے کہ سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، میرے چہرے نے اسے سجدہ کیا جس نے اس کی تخلیق فرمائی، اور اس خالق نے اپنی قدرت اور قوت کے ساتھ
میرے اس چہرے کی سماعت اور بصارت پھاڑ کر کھول دی، یعنی میرے اس چہرے کی سماعت سننے کی صفت اور بصارت دیکھنے کی صفت یعنی کان اور آنکھیں پھاڑ کر کھول دی۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور اس خالق نے اپنی قدرت اور قوت کے ساتھ میرے اس چہرے کو پھاڑ کر اس میں سے کان اور آنکھیں تخلیق فرمائے۔ یہ جو حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی ہے یہ ایمان والوں کی والدہ ماجدہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا نے بتائے ہیں۔ یہ الفاظ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی تلاوت میں آنے والے سجدوں میں یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے، اور یہ حدیث شریف سنن ابو داؤد کتاب سجود القرآن، سنن ترمذی کتاب الصلاۃ، سنن النسائی کتاب التطبیق، اور ان تمام روایات کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ نماز میں کیے جانے والے سجدوں میں کی گئی حمد کے ایک حصے میں کچھ اضافہ فرما کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ تلاوت میں بھی وہی ذکر فرمایا کرتے تھے، اور ایک آپ کو روایت بھی سنائی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں جس میں سجدہ تلاوت میں کی جانے والی اس تحمید اور سجدہ تلاوت کے علاوہ نماز کے عمومی سجدے میں ان کا ذکر کی، ان کو ذکر کرنا، ان کو پڑھنے کا ہمیں ذکر ملتا ہے، لیکن سیاق و سباق میں کچھ اضافے اور کمی کے ساتھ۔ یہ احادیث شریفہ 2 ہیں تو کل ملا کے 3 احادیث ملتی ہیں۔ اگر ہم ان تینوں احادیث کے مجموعے کو اکٹھا کر کے پڑھیں تو دعا تحمید یوں بنے گی: سبحان ربی العالی کہنے کے بعد اللہم لک سجدت و بکا آمنت و لک اسلمت انت ربی سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ فاحسن صورتہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے سجدہ کیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تیرے لیے سرنگوں ہو گیا، تو ہی میرا رب ہے۔ میرے چہرے نے اسے سجدہ کیا جس نے اس چہرے کی تخلیق کی اور اس چہرے کو بہترین صورت دی، اور میرے اس چہرے کی سننے کی صفت اور دیکھنے کی صفت پھاڑ کر کھول دیں۔ اللہ ہی کی پاکیزگی ہے جو سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ ان روایات کے مکمل حوالہ جات مضمون میں دیکھ سکتے ہیں آپ صاحبان۔ یہاں ایک معاملہ جو عام اور باریک معاملہ ہے وہ یہ کہ جو ابھی میں نے آپ کو آخر میں دعا سنائی ہے یا تسبیح تحمید سنائی ہے، یہ 3 روایات کا مجموعہ ہے۔ گو کہ ان سب کو ہم ادا کر سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ ہم سجدہ تلاوت میں وہ ایک جملہ ہی استعمال کریں جو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا نے ہمیں بتایا۔ تو اس طرح بالکل مکمل طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی اچھے طریقے سے یاد رکھیے، سمجھ لیجئے کہ سجدوں میں دعا کرنا اور تسبیح اور تحمید کرنا الگ الگ معاملات ہیں، لہذا سجدوں میں دعا کرنے کی ترغیب کی بنا پر سجدہ تلاوت میں اپنی طرف سے کوئی تسبیح یا حمد وغیرہ شامل کرنا درست نہیں، اور نہ ہی سجدہ تلاوت میں دعا کرنے کی کوئی دلیل میسر ہے۔ لہذا سمجھ لینا چاہیے، اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جو سجدوں میں دعائیں کرنے کی ترغیب فرمائی گئی ہے تو وہ نماز میں کیے جانے والے سجدوں کے لیے ہے، سجدہ تلاوت کے لیے نہیں۔ چھٹا سوال، کیا سجدہ تلاوت کے لیے طہارت یعنی وضو اور پاکیزگی شرط ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، سجدہ تلاوت کے لیے طہارت کے لازمی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مختلف مجلسوں میں قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جب سجدے والی آیات کی تلاوت فرماتے تو خود بھی سجدہ فرماتے اور مجلس میں موجود صحابہ رضی اللہ عنہم بھی سجدہ فرماتے۔ اور یہ بات بالکل سمجھی سمجھائی ہے کہ ان مجالس میں حاضر ہر ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہر وقت اس مجلس میں وضو کی حالت میں تو نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمیں اس کے علاوہ دوسری بات کہ ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہیں کوئی ایسی خبر نہیں ملتی جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہو کہ جو کوئی وضو کی حالت میں نہیں وہ سجدہ تلاوت نہ کرے۔ لہذا جب تک ایسا کوئی حکم میسر نہ ہو، سجدہ تلاوت کرنے کے لیے طہارت یعنی وضو کی حالت میں ہونے کا حکم دینا، فتویٰ دینا درست نہیں۔ 7واں سوال، کیا سجدہ تلاوت کرنے کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ اس مسئلے میں بھی علماء کی 2 رائے ہیں۔
ایک گروہ کا کہنا ہے کہ سجدہ تلاوت نماز کی طرح ہے، لہذا اس میں قبلہ رخ ہونا لازم ہے، جبکہ دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ سجدہ تلاوت ذکر میں سے ہے جس کی ادائیگی کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، اور یہ دوسری بات زیادہ درست محسوس ہوتی ہے کیونکہ تلاوت محض دوران نماز ہی تو نہیں کی جاتی اور نہ ہی اس کے لیے نماز والی شرائط مقرر ہیں، لہذا سجدہ تلاوت کو نماز کی طرح، نماز کے جیسا سمجھنا درست نہیں۔ سجدہ تلاوت کے لیے پاکیزگی کی حالت میں ہونے کی اور قبلہ رخ ہونے کی کوشش کرنا بہرحال اچھا ہے، لیکن دونوں ہی کام شرعی طور پر فرض نہیں۔ 8واں سوال اور 9واں سوال۔ 8واں کیا ہے کہ اگر قرآن پڑھنے والا سجدہ تلاوت نہ کرے تو کیا سننے والا سجدہ تلاوت کرے گا؟ اور 9واں یہ کہ کیا ریکارڈڈ تلاوت سنتے ہوئے سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے؟ دونوں کا جواب یہ ہے کہ جب تک قرات کرنے والا سجدہ نہ کرے، قرات سننے والے کو بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی دلیل زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو آغاز میں سنائی، جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے سورۃ النجم کی تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا، تو نہ ہی رسول اللہ علیہ السلام نے سجدہ فرمایا اور نہ ہی حاضرین مجلس میں سے کسی نے سجدہ کیا، اور نہ ہی رسول اللہ علیہ السلام نے کسی کو بھی سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ لہٰذا یہ واضح ہوا کہ اگر قرات کرنے والا سجدہ کرے گا تو ہی سننے والے بھی سجدہ کریں گے۔ 10واں سوال، اگر کوئی عورت سر ڈھانپے بغیر تلاوت کر رہی ہے اور سجدے والی آیت پڑھتی ہے یا کسی کی تلاوت سن رہی ہے اور وہ قاری سجدہ کرتا ہے تو کیا یہ عورت سر ڈھانپے بغیر سجدہ کر سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے لیے افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے اپنا سر ڈھانپ لے۔ بہرحال اگر وہ سر ڈھانپے بغیر بھی قرآن پڑھ رہی ہے اور سجدے والی آیت پڑھتی ہے یا کسی کی قرات سن رہی ہے اور وہ قاری سجدے والی آیت پر سجدہ کرتا ہے تو یہ عورت سر ڈھانپے بغیر سجدہ کر سکتی ہے، کیونکہ سجدہ تلاوت کے لیے سر ڈھانپنے کے لازمی ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ رہا معاملہ نماز کے لیے سر ڈھانپنے کے لازمی ہونے کا، تو اس معاملے کو نماز سے باہر کیے جانے والے سجدہ تلاوت پر نافذ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ سر ڈھانپنے کا حکم نماز کی ادائیگی کے لیے نہ کہ صرف سجدہ کرنے کے لیے۔ 11واں سوال، کیا سجدہ تلاوت کرنے کے بعد سلام پھیرا جانا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، ایسا کرنے کی بھی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ سجدہ تلاوت کرنے کے بعد اگر مزید قرات کرنی ہو تو کی جائے، ورنہ سجدے سے براہ راست اٹھ کر اپنی قرات کو ختم کیا جا سکتا ہے، خواہ یہ سجدہ نماز کے باہر ہو یا نماز کے اندر ہو۔ 12واں اور آخری سوال، قرآن کریم میں سجدہ تلاوت کے کتنے مقامات ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں 15 مقامات پر سجدہ تلاوت ہے۔ وہ مقامات جاننے کے لیے آپ مضمون کا مطالعہ فرمائیے، اس میں آیات پورے حوالے کے ساتھ شامل کر دی گئی ہیں۔ کل 15 آیات ہیں، ان میں سے پہلی 10 آیات مبارکہ کی تلاوت میں سجدہ کرنے پر سب ہی علماء کا اتفاق ہے، اور آخری 5 کے بارے میں کچھ علماء کی رائے مختلف ہے، جس کا ذکر امام الطحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں اور امام ابن حزم الاندلسی رحمہ اللہ نے المحلہ میں کیا ہے۔ لیکن چونکہ ان 15 آیات مبارکہ کی تلاوت میں سجدہ کرنے پر ساری امت کا متفقہ عمل ہے، لہذا اسی کو درست مانا جاتا ہے، اور اس کی گواہی کے لیے ایک حدیث بھی ہے جسے سند کے اعتبار سے محدثین کرام رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن فقہائے امت کے متفقہ عمل کی بنا پر اس حدیث کو بطور گواہ قبول کیا جاتا ہے، بطور گواہ قبول کیا جاتا ہے، اس کو صحیح بھی ذاتی ہی نہیں سمجھا جا سکتا۔ وہ حدیث اور اس کا حوالہ بھی مضمون میں شامل کر دیا گیا ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک جو معلومات میں نے آپ صاحبان کے سامنے رکھی ہیں وہ انشاءاللہ سجدہ تلاوت کا شرعی حکم سمجھنے کے لیے اور اس سے متعلقہ ضروری بنیادی اہم مسائل کو جاننے اور سمجھنے کے لیے کافی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اور ہمارے سب کو اور ہر ایک مسلمان کلمہ گو مسلمان کو حق جاننے، ماننے، اپنانے اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے
اس کے سامنے حاضر ہو کر اس کی رضا پانے والوں میں سے بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔